مجھے ریئل میں تھپڑ مارے تھے نا، اور جو اس نے مجھ پہ تشدد کیا تھا، یہ مجھ پر تبھی تک اپنا ظلم ڈھاتا رہا جب تک میں برداشت کرتی رہی. جب ایک عورت برداشت کی حد کراس کر جاتی ہے نا اور وہ ہر ظلم سہ لیتی ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی، پھر وہ سناتی ہے کہ سنو اس نے مجھ سے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. لوگ کہتے ہیں اپنے گھر کی باتیں باہر نہ لے کے آؤ. میں اپنے گھر کی باتیں اس لیے باہر لے کر آئی کہ تاکہ میری وہ بہن بیٹیاں جنہیں سسرال میں جلا کے بھیجا جاتا ہے، جنہیں سسرال کے جنازے جو ماں باپ اٹھا کے لاتے ہیں، آئے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کسی جو ہے وہ داماد کو تو نہیں جلایا جاتا، کسی داماد کے ساتھ تو نہیں برا سلوک کیا جاتا. میں نے اپنے ہسبینڈ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اس کو چھوڑ کے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ یہ ابھی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، تو جو آپ کو دیکھ کے آپ کے فین ہیں یا کچھ لڑکیاں ایسی ہیں، میرا شوہر وہ شوہر کبھی تھا نہیں بھائی، وہ شوہر نہیں تھا. اگر وہ شوہر ہوتا تو وہ تکریم کرتا، عزت کرتا، بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا. وہ میرے مخالفوں میں کھڑا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا، وہ شوہر نہیں تھا. وہ صرف میرے ساتھ کیسے ہو گئے؟ وہ آپ کے اس کے جو ماں باپ ہیں، وہ آپ کے ساس سسر ہیں، وہ آپ کے خلاف کیسے ہو گئے ڈاکٹر صاحب؟ بس وہ پہلے سے ہی میرے خلاف تھے، وہ اس شادی سے رضامند ہی نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے وہ مجھے غلط ثابت کر کے، گندا ثابت کر کے، میرے شوہر کی نظر میں مجھے گرا کے، مجھے جو ہے وہ گندا پریٹینڈ کر کے. انہیں یہ پتا تھا کہ جب ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے نا تو یہ چپ نہیں بیٹھے گی، اور جب یہ چپ نہیں بیٹھے گی، یہ جا کے لوگوں کو بتائے گی تو حارث کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کی بیوی جو ہے وہ بدتمیز ہے. جب آپ کو پہلے سے پتا تھا وہ ایسے ہیں تو آپ ان کو غلط بھی تو ثابت کر سکتے تھے. ان کے ساتھ اتنا پیار محبت برتاؤ کرتی کیا، سب کر کے دیکھا، انہیں عزت راست نہیں آئی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو عزت جو ہے وہ اس کی حیثیت دیکھ کر ہی دو. ہر بندے کی اپنی ایک حیثیت، ایک رتبہ، ایک وقار ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اوقات سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا شاید گرا ہوا آدمی ہے کہ مجھے عزت دے رہا ہے. عزت والوں کو عزت دی جاتی ہے، جو عزت کا بھرم رکھ سکے انہیں عزت دی جاتی ہے. ان کی کہاں عزت جو دوسروں کی عزتیں اتارتے پھرتے ہوں، اور جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے جہیز بار پھینکتے ہوں، جو اٹھا کر جو ہے وہ ایک بھرے بھرائے کمرے کو جو ہے وہ ویران جو ہے وہ بنا دیں، اپنے بیڈ لگا لیں، وہاں پہ اپنی چیزیں لگا لیں، اور جہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے خفیہ طور پر جو ہے وہ لوگ رکھے ہوئے ہوں کہ جہاں بیٹے کو جو ہے وہ خفیہ طور پہ بلاتے ہیں اور 8-8 10-10 گھنٹے بیٹا جو ہے وہ اس گھر میں گزار کے جاتا ہو. اس کی شادی کا پلان ہو رہا تھا، اور کیا پتا اس کا کوئی نکاح یا جو ہے وہ کوئی انہوں نے منگنی شنگنی جو ہے وہ کر بھی دی تھی. اس نے مجھے طلاق دینی تھی، ان کی پلاننگ چل رہی تھی، ان کے ماں باپ نے یہ گھپلا کیا تھا. اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو کیا پتا وہ نہ دیتے. آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے آپ کو طلاق دینی تھی؟ کیونکہ اس کے باپ سے 2-3 دن پہلے جب اس کی بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا پیپرز کی کوئی بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا ابھی پیپرز تیار کیوں کروائے. وہ یہ ٹیرس پہ تھا نا، میں باہر جو ہے وہ جب ٹیرس کا میں دروازہ کھولا نا تو یہ فون پہ بات کر رہا تھا، اس کا منہ در تھا. تو میں نے بھی ان کے گھر میں کرتے تھے، اپنے گھر میں، میرے گھر میں جو ابھی رہ رہا تھا، یہ ابھی کی بات بتا رہی ہوں، اس کے گھر میں نے کہا جاسوسی کرنی تھی. مطلب میں کوئی جاسوس ہوں؟ کہیں پہ بھی وہ ماں باپ یا باپ بیٹا کھڑے ہوں تو آپ ان کی باتیں سنیں گے؟ باپ بیٹا نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ فون پر بات کر رہا تھا، اور میں نے فون پہ جو ہے وہ اتنا جملہ سنا کہ ابھی تو میرا کام مکمل نہیں ہوا، ابھی تو میرے چینل چلنے شروع ہوئے ہیں، تو آپ نے ابھی سے پیپر تیار کرا لیے، ابھی تھوڑے دن تو رک جائیں. میں نے کہا پتہ نہیں یہ طلاق کے پیپروں کی بات کی ہوئی، کوئی اور بھی بات تو ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی بات ہو. لیکن اچھا ایک بات بتائیں، نہیں ایک بات بتائیں، ادھر سے کھلا دائر ہوتی ہے، ابھی جو ہے وہ نوٹس پہنچتا بھی نہیں ہے، اور طلاق کا پیپر پہلے ہی جو ہے وہ چینل پہ لگ جاتا ہے. یہ کیا تھا، کیسے بن گیا؟ تو جیسے آپ ان کی جاسوسی کرتی ہیں، پھر وہ بھی آپ کی کر سکتے ہیں. ہاں تو جاسوسی ہو گئی نا، برابری کر لی. کمپٹیشن پہ اترا ہوا تھا وہ شخص مجھ سے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر ڈھانپنے کے لیے ہوتے ہیں. جب بیوی خود اس کی جاسوسی کر رہی ہے، اس کی باتیں سن رہی ہے، تو بیوی کرے گی نا، جاسوسی کیوں نہ کرے؟ شوہر ہے، شوہر جو مرضی کرتا ہے پھر بیوی کچھ دیکھے نا. بیوی کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بیویاں گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ شوہروں کو یہ بھی نہ دیکھیں کہ ان کے شوہر کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کا اتنا اختیار بھی نہیں دیتے آپ لوگ. کیوں؟ آپ کی بیوی آپ سے یہ پوچھنے کا جو ہے وہ حق نہیں. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں. ہاں تو بس آپ کو کیا پتا، پھر آپ نہ باتیں کریں گے. آپ پہلے شادی کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جب آپ بیوی کو جو ہے وہ بتا کے جائیں گے کہ آپ کہاں پر ہیں. اگر آپ بیوی کو نہیں بتائیں گے تو بیوی کو تکلیف ہوگی، اسے اذیت ہوگی. آپ خود کہتی تھی شوہر جہاں مرضی پھرتا رہے، بیوی کو پتہ ہی نہ ہو. جب عورتوں پہ تشدد ہوتا تھا، ڈاکٹر نبیہ خود کہتی تھی کہ یہ عورتیں ذمہ وار، اس کی ذمہ داری عورتوں پہ آتی ہے، مرد ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مرد کی یہ فطرت میں نہیں ہے. اب آپ پہ یہ بات آئی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ کیا کہتی تھی میں؟ آپ کہتی تھی کہ جب خواتین پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتی تھی. آج آپ کہتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ تو تشدد برداشت کیا نا میں نے. آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ میں نے تشدد برداشت نہیں کیا. مجھے مار پڑی ہے، 1 دفعہ نہیں 2 سے 3 دفعہ جو ہے مجھ پہ تشدد کیا گیا، اور خواتین کی وجہ سے.
وہ 2 نمبر عورتوں کی وجہ سے کیا گیا جو رات کے 2-2 بجے اس کو کالز کرتی تھیں. جب آپ پہ تشدد کیا گیا تب آپ میڈیا پہ نہیں آئی ہیں؟ جب وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یا آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کے میسج دیکھے ہیں تب آپ میڈیا پہ آ گئی ہیں؟ نہیں, میں تب میڈیا پر آئی ہوں جب میرے بیٹے کے سامنے میری تذلیل کی گئی ہے. میں میڈیا پہ تب بھی نہیں آئی, میں نے تو خلا دائر کی ہے. اب سٹی 42 والوں کو جو ہے وہ خبر عدالت سے ملی ہے اور ایک جو ہے وہ ویڈیو میں نے لگائی ہے, انہوں نے جو ہے وہ خبر چھاپ دی ہے, سارے میڈیا میں جو ہے وہ شور مچ گیا ہے, تو یہ میرا قصور ہے؟ تو آپ نے ویڈیو لگائی اس لیے شور مچانے کے لیے؟ نہیں تو خلا دائر کر دی نا. آپ کو کیا یہ خلا چھپ جانی تھی؟ اخبار میں چھپ جاتا ہے بھائی. آپ کو اس کی جو ہے وہ سرکمسٹانسز کا پتہ ہے؟ آپ کو قانون جانتے ہیں آپ؟ قانون یہ ہے کہ جب کوئی عورت خلا دائر کرتی ہے تو کھلے عام جو ہے وہ پیپر میں دے دیا جاتا ہے اور میڈیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اور جو سٹی 42 آپ کا چینل ہے نا, جو لاہور کا باقاعدہ چینل ہے, اس چینل کی رپورٹنگ 100% ہے. ان کے پاس اتھینٹک خبر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے رپورٹرز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انہیں جو ہے وہ عدالت سے پتہ چلا, انہوں نے یہ خبر لگائی, مجھے ابھی میرے سے ابھی تصدیق بھی نہیں کی تھی. خبر لگانے کے بعد جو ہے وہ مجھے کالز آ رہی ہیں کہ کیا میڈم یہ خبر ٹھیک ہے, واقعی خلا جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے, ہمیں عدالت سے خبر ملی ہے کہ آپ نے خلا دائر کر دی ہے. ڈاکٹر نبیہ علی خان کوئی عام عورت کا نام تو نہیں ہے. اگر ڈاکٹر نبیہ علی خان نے خلا دائر کی ہے تو یہ بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلنی تھی. لیکن ڈاکٹر نبیہ علی خان پہ تشدد ہوتا رہا, ڈاکٹر نبیہ علی خان تذلیل برداشت کرتی رہی, ڈاکٹر نبیہ علی خان جو کو ٹیز کیا جاتا رہا, ڈاکٹر نبیہ علی خان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بناتے رہے, ڈاکٹر نبیہ علی خان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی یہ سب کوشش کرتے رہے, میرا شوہر اور اس کے گھر والے. لیکن ڈاکٹر نبیہ علی خان خاموش رہی اور ان کی عزت بنا کے رکھی, ہر جگہ جا کے ان کی تعریف کی, یہ بہت اچھے ہیں, ہاں جی میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے, سب ٹھیک ہے, کیونکہ میں گھر بسانا چاہتی تھی. لیکن اب میں گھر بسانا نہیں چاہتی. اب میں ان کی اصلیت لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ہی بیٹی کی دوسرا نکاح کرنے کی کوشش کی ہے, اور بیٹا جو ہے وہ اپنا ایکسٹرا میریٹل